یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک مولانا صاحب کھجور کے پیڑ کے نیچے کافی بچوں کو سبق دے رہے تھے۔ تبھی ان کے کانوں میں ایک پیاری سی سلام کی آواز جاتی ہے۔ وہ اپنا سر اٹھا کر سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے ایک پیارا سا چھوٹے قد کا بچہ کھڑا ہے۔ مولانا صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو؟ یہاں کے تو نہیں لگتے، اور تمہارا نام کیا ہے؟ بچہ جواب دیتا ہے، میرا نام عامر ہے اور میں پاس کے 5 میل دور ندی پار گاؤں سے آیا ہوں۔ پچھلے مہینے آپ نے سنا ہوگا کہ باڑھ آنے کے کارن سارا علاقہ تہس نہس ہو گیا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بچھڑ گئے۔ میں یہاں تعلیم لینے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے اس علاقے میں سب سے اچھی تعلیم آپ دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں تم میرے یہاں تعلیم لے سکتے ہو۔ بچہ اپنی تعلیم لینا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ پڑھنے میں بہت تیز ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے اپنا سپارہ پڑھتا ہے، کلام پاک پڑھ لیتا ہے، پورا قرآن شریف پورا کر لیتا ہے اور وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے عرصہ بیتتا جاتا ہے اور وہ مولانا صاحب کی بہت خدمت کرتا ہے، ہمیشہ ان کی خدمت میں تیار رہتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، مولانا صاحب کی چودھری صاحب کے یہاں دعوت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب خوب دبا کر مرغا مسلم سب کھاتے ہیں۔ رات کے 2 بجے جب مولانا صاحب کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو مولانا صاحب کراہنے لگتے ہیں۔ ان کے پیٹ میں اتنا درد ہوتا ہے کہ ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا، انہیں چل بھی نہیں پاتے ہیں۔ ان کے کمرے میں جو ہینگ اور اجوائن رکھی تھی وہ اس کو لینا چاہتے ہیں، پر درد سے وہ اتنے بلبلا رہے تھے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ تو پھر یہ آواز کراہنے کی وہ بچہ سن لیتا ہے۔ عامر ان کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ مولانا کی حالت بہت خراب ہے۔ مولانا کا پیٹ درد کے مارے پھٹا جا رہا ہے۔ مولانا کہتے ہیں، بیٹا میرے کمرے میں ہینگ اور اجوائن رکھی ہے، تم مجھے لا دو۔ بچہ جاتا ہے، وہاں ہینگ اور اجوائن نہیں ہوتی ہے۔ مولانا صاحب سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کی ہینگ اور اجوائن نہیں ہے، میں باہر سے لے آتا ہوں۔ مولانا صاحب منع کرتے ہیں، نہیں بیٹا رات کے 2 بج رہے ہیں اور اس سمے تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا، باہر تیز بارش اور طوفان بھی ہے۔ بچہ ضد کرتا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پاس والی دکان سے، لالا رام کی دکان سے آپ ہینگ اور اجوائن لے آنا۔ بچہ ترنت جاتا ہے اور ترنت واپس آ جاتا ہے۔ مولانا صاحب کو ہینگ اور اجوائن کھلاتا ہے۔ مولانا صاحب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب مولانا صاحب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو مولانا صاحب کے کمرے میں ہاتھ پکڑ کے عامر ان کو لے جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پورا کمرہ اجوائن اور ہینگ سے بھرا ہے۔ دیکھتے دیکھتے زمین میں بیٹھ جاتے ہیں اور سارا ماجرا سمجھ لیتے ہیں۔ پھر وہ عامر سے کہتے ہیں، بیٹا تم کون ہو؟ مجھے سچ سچ بتانا۔ وہ کہتا ہے، مولانا صاحب میں جن کا بچہ ہوں، اسی کھجور کے پیڑ پر رہتا تھا اور میرے ماں باپ کا یہاں بسیرا تھا، اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور میں آپ سے تعلیم لینا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، اب تم نے تعلیم پوری لے لی ہے اور تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ وہ ضد کرتا ہے، نہیں مولانا صاحب، مجھے آپ اپنی خدمت میں رکھیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنا اصلی استاد مانتے ہو تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کسی دن بھی تم کو غصہ آ سکتا ہے اور تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اس سے اور بچوں کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنا تھیلا اٹھاتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ کافی عرصہ ہو جاتا ہے، مولانا صاحب بھی اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ کم سے کم 5 سال بعد ایک بار ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اسی گاؤں میں مولانا صاحب کو بلایا جاتا ہے، جو کہ مولانا صاحب تعویذ، گنڈے اور بھوت پریت جن کو بھگایا کرتے تھے۔ تب کیا ہوتا ہے، مولانا صاحب جب وہاں جاتے ہیں تو اس لڑکی کے اوپر پڑھتے ہیں، پھونکتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے یہ تو وہی عامر جن ہے۔ تو وہ بڑے
حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تجھے یہی تعلیم دی تھی، میں نے تجھ کو یہی سکھایا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نہ مجھے مارے نہ ڈانٹے، پہلے آپ میری بات سن لیں۔ مولانا صاحب قریب آج سے 4 سال پہلے چودھری صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو بلایا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں بلایا گیا، پر انہوں نے کسی اور جادوگر کو بلا لیا جس نے میری حالت بہت خراب کر دی اور مجھے ایک بوتل میں بند کر دیا۔ اب جب جتائی اس گاؤں میں جب جتائی ہوئی اور میری بوتل ٹوٹ گئی تو میں اس سے باہر نکلا ہوں، تو میں نے آتے ہی پلان بنایا ہے کہ میں پہلے مولانا صاحب کے دیدار کر لوں، اور اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں تھا مولانا صاحب کے دیدار کرنے کا، تو میں آیا ہوں۔ مولانا صاحب غصے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میرا دیدار کر لیا، اگر تم مجھے اپنا اصلی استاد مانتے ہو تو آپ یہاں سے چلے جاؤ، اور آج کے بعد کبھی اس گاؤں میں نہ آنا، نہ شکل اپنی دکھانا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔